بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ایڈجسٹمنٹ دا اونلی آپشن، یعنی اس دنیا میں ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے ایڈجسٹمنٹ۔ اگر ہم ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار نہ ہوں تو پھر کوئی دوسرا آپشن ہم اپنے آپ کریٹ نہیں کر سکتے، پھر تو یعنی ڈساسٹر ہے، تباہی ہے۔ جیسے کھانا جو ہے، فوڈ کے یعنی ہمیں فوڈ چاہیے، تو فوڈ کے لیے ہمیں جو خدا نے پیدا کیا ہے وہی لینا ہے۔ پتھر کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو کھانا کھائیے یا مر جائیے۔ ایسے یا تو ایڈجسٹ کیجیے یا سوسائڈ کر لیجیے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہم نے، آپ نے تو نہیں بنائی ہے۔ تو جو دنیا بنانے والا ہے اس کا اپنا کریشن پلان ہے، اس کے اپنے لاز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں لا آف نیچر۔ تو بس وہی جاننا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈسکور دوز ڈیوائن لاز اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ۔ دیر از نو ادر آپشن۔ تو دنیا کے بنانے والے نے، دیکھیے، دو بہت ہی بیسک پرنسپل اس دنیا میں رکھ دیے ہیں۔ ایک ہے انڈیویجول لائف کے لیے، ایک ہے سوشل لائف کے لیے۔ ہماری لائف دنیا میں ٹو فولڈ ہوتی ہے، ایک اکیلے کی، اور یہ کہ ہم ایک سماج میں ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ہوتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، خدا نے دونوں کے لیے ایک لا سیٹ کر دیا ہے پہلے دن سے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ خدا نے اپنا جو کریشن پلان کے وقت جو بنا دیا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینج نہیں۔ تو انڈیویجول کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے آئیڈیلزم۔ انڈیویجول لائف کے لیے ہے آئیڈیلزم، اور سوشل لائف کے لیے ہے پریگمیٹزم۔ بس، دیر از نو تھرڈ لا۔ آپ کو اپنے پرسنل معاملے میں آئیڈیل پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اپنی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو آپ ڈسپلن میں رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ پر آپ کا کنٹرول ہے۔ تو جو بھی آئیڈیلس ہیں، جو معیاری اصول ہیں، اس کو فالو کرنا ہے آپ کو۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان یور پرسنل لائف بی آئیڈیلسٹ۔ آئیڈیلسٹ ذاتی معاملے میں۔ لیکن when comes the society, family, other people, you have to be realist, you have to be pragmatic, you have to adjust.
with others. یہ بہت ہی بڑا پرنسپل ہے، لیکن سارے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، فیملی لائف سے لے کر کے انٹرنیشنل لائف تک. اور اسی کی وجہ سے وائلنس ہے، اسی کی وجہ سے ہیٹ ہے، اسی کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے. کہ لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. یعنی سوشل لائف میں آئیڈیل چلانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکل بنے رہتے ہیں. دیٹ از کنٹراڈکشن، دیٹ از ہپوکریسی. میں تو جس سے ملتا ہوں اپنی ذات کے معاملے میں پریکٹیکل بنا رہتا ہے کہ بھائی یہ تو کرنی ہوگا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، ایسے الفاظ بولتا ہے. لیکن جب آتا ہے کام معاملہ دوسروں کا، مثلا فیملی لائف ہے، سوشل لائف ہے، نیشنل لائف ہے، انٹرنیشنل لائف، ہر جگہ کیا کرتا ہے وہ آئیڈیل چلاتا ہے. یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے. پلس آپ کو ہپوکریٹ بننا پڑتا ہے، آپ کو ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑتا ہے. کیونکہ جو پرنسپل آپ اپنی لائف میں نہ چلا رہے ہوں اسی کو آپ سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یہ تو بہت ہی برا کلچر ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں اس پرنسپل کو اس آیت میں بتایا گیا ہے، الصلح خیر. الصلح خیر یعنی ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. اس آیت کا ترجمہ ہے ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. اینڈ ناؤ واٹ از ریکانسیلیشن؟ Reconciliation means adjustment, patience, compromise, adopting pragmatic approach. یہ ہے ریکنسیلیشن. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب میں کہتا ہوں یہ بات کہ صبر کب تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بالکل میڈنس میں مبتلا ہیں. صبر کب تک ہے؟ صبر تو ہمیشہ لائف ٹائم صبر کرنا ہے. کب تک کا اس میں سوال ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے پانی کب تک پئیں، کھانا کب تک کھائیں، آکسیجن میں سانس کب تک لیں. تو صبر کب تک کی کیا بات ہے بھائی؟ جو لا آف نیچر ہے اس کو تو لائف ٹائم فالو کرنا ہے. کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ بس اپنے کو جانتے ہیں، خدا کو جانتے نہیں. سب کا حال ہے، ون ٹو حال، سب کا حال ہے کہ اپنے کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے. یعنی فارمل طریقے پر نام لیتے ہیں خدا کا. فارمل طریقے پہ تو سبھی نام لیتے ہیں، سیکولر لوگ بھی نام لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں خدا کو کوئی مانتا نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا. تو بات چیت کرتے ہوئے میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے بچے ہیں، اولاد ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میرے کئی بیٹے کئی لڑکے ہیں. خوب الحمدللہ کر کے بولتے رہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ الحمدللہ کا تو پتہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں آپ کے پاس. یہ جب بھی آپ کہتے ہوں گے خوب الحمدللہ بولتے ہوں گے. کیا آپ کبھی کہا ہے آپ نے کہ الحمدللہ میری زبان چل رہی ہے، میں بول رہا ہوں؟ یہ زبان نہ چلے تو کیسے بولیں گے آپ؟ الحمدللہ آج میں نے پانی پیا ہے تو پانی گلے سے نیچے اتر گیا. الحمدللہ آج میں نے کھانا کھایا تو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو گیا. الحمدللہ میں آج کچھ بات سوچنا چاہا اپنے مائنڈ سے تو میرے مائنڈ نے سوچا، مائنڈ نے انکار نہیں کیا سوچنے سے. الحمدللہ میں آنکھ سے دیکھنا چاہا تو مجھے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں مجھ کو. یہ الحمدللہ کے آئٹم ہیں.
الحمدللہ کا اصل آئٹم یہ ہیں. لیکن یہاں پر کسی کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا. کیوں؟ یہاں یو ہیو ٹو اکنالج گاڈ دا کریٹر. وہاں کیا ہے؟ بس بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی. بیٹا تو لوگوں کا گاڈ بنا ہوا ہے. تو وہ وہاں الحمدللہ کہہ کر کے اپنے ہی گاڈ کو پاتے ہیں. وہ جب بیٹا بیٹی کے لیے کوئی کہتا الحمدللہ تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ تم نے کبھی کریٹر کے لیے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ خدا نے مجھے پیدا کیا, الحمدللہ مجھے خدا نے یہ چیز دی, وہ چیز دی. وہ سب کچھ جو آپ کو ملا ہوا ہے وہ کس نے دیا آپ کو؟ بیٹا بیٹی کوئی آپ نے بنایا ہے؟ تو خدا کے ریفرنس میں جو آپ سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز پر لگے گا الحمدللہ میری زبان چل رہی ہے, میں بول رہا ہوں. کیسے زبان چل رہی ہے, کیسے میں بول پاتا ہوں؟ الحمدللہ میری ٹانگیں چل رہی ہیں, میں چل کر کے یہاں سے وہاں گیا, وہاں سے وہاں گیا. الحمدللہ میرا دل جو ہے حرکت کر رہا ہے, سرکولیشن آف بلڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. ورنہ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا, ان کے بھائی کا گردہ خراب ہو گیا, دونوں گردے. آپ جانتے ہیں گردہ جو ہے صفائی کرتا ہے خون کی. گردہ نہ رہے تو خون کی صفائی نہیں ہو سکتی. یہ دل پمپ کرتا ہے خون کو. پیٹ کا کام ہے کہ وہ کھانا ہضم کر کے خون بنائے, خون بنا کر کے دے باڈی کو. دل کا کام ہے کہ وہ پمپ کر کے ساری باڈی میں پہنچائے. گردے کا کام ہے کہ وہ کڈنی جو کہتے ہیں آپ کہ وہ خون کو صاف کرتا رہے. اب بتائیے کہ یہ ان کا گردہ فیل ہو گیا, اب 6 مہینے تک وہ ڈائلسس پر ہے, ابھی وہ مر گئے, وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ دیکھو میرا ڈائجسٹو سسٹم اگر نہ کام کرے تو خون نہیں بنے گا, دل نہ کام کرے تو خون سرکولیٹ نہیں ہوگا, گردہ کام نہ کرے تو خون کی صفائی نہیں ہوگی. تو ایک دم لگا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ. اٹ واز ٹریبل ایکسپیرئنس, ٹریبل ایکسپیرئنس. میرے شبد بھول گئے, کن شبدوں میں اس بات کو کہوں, کیسے خدا یہ تو کر رہا ہے, کیسے یہ کر رہا ہے. میرے پاس اکثر ٹیلی فون آتے رہتے ہیں اسی طرح کے. اب کل پرسوں ایک ٹیلی فون آیا, وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کو تعریف کی کیا ضرورت ہے. اب قرآن میں کہیں پڑھ لیا انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کا ٹرانسلیشن کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کہیں پڑھ لیا انہوں نے, یا انگریزی میں پڑھ لیا کہ سارا پریز جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے. تم کا اللہ کو تعریف کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہے رانگ ٹرانسلیشن. الحمد جو ہے اس کا معنی تعریف نہیں ہے, پریز نہیں ہے, اس کا معنی ہے اکنالج کرنا, اکنالج کرنا. جب آپ کو خدا کی یہ بلیسنگ ہے, اتنی ساری بلیسنگ, تو کیا آپ اکنالج نہیں کریں گے؟ دین یو آر ورس دین اینیمل. جیسے ہی میں نے ابھی کہا آپ سے, ابھی مجھے خود ایسا ہوا 1 ہفتہ پہلے کہ یہ وائرل ہو گیا. آپ میں سے کسی کو اگر وائرل ہوا ہو تو وہ جانتا ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں. یعنی کھانا نہیں اترتا گلے سے, پانی نہیں اترتا گلے سے,
کہتا ہے کہ سلائبہ نہیں اترتا ہے گلے سے، سلائبہ نہیں گلے سے اترتا. یہ میرا حال تھا ابھی ایک ہفتہ پہلے تک کہ کھانا کھانا مصیبت، پانی پینا مصیبت، یہاں تک سلائبہ اترنا مصیبت. تو میں نے سوچا کہ خدایا ساری دنیا کے پیلس مجھے دے دیے جائیں، ایک بھی پیلس ایسا نہ ہو جو میرے قبضے میں نہ ہو، اور لیکن یہ مصیبت لگی ہوئی ہو، یہ مصیبت لگی ہوئی ہو، تو کیا وہ پیلس مجھے آرام دے گا کہ میں پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، میرے سامنے دنیا بھر کے کھانے کی چیزیں ہوں گی، بہترین ڈرنک ہوں گے، بہترین مشروب ہوں گے، درختوں پر بہترین پھل لٹک رہے ہوں گے، لیکن میرا گلا جو ہے انکار کر رہا ہوگا کہ اس کو کھائے اور پیٹ میں اتارے. تو میں نے کہا کہ سارے محل، سارے پیلس اس وقت لگے گا کہ اسے کاٹ رہے ہیں، مجھے کاٹ رہے ہیں. تو مجھے ایک آیت یاد آئی، قرآن مجید میں ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ کی یاد رکھے جنت کسی کو عمل سے نہیں ملے گی. ان سے زیادہ میڈ کو یاد میں نہیں ہے، میڈ پاگل یہ سمجھے کہ میرا عمل مجھ کو جنت میں لے جائے گا. کچھ نہیں، صرف اللہ کی رحمت. تو اس میں ہے کہ جنت والوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. میں اس جملے کو میں پہلی بار ڈسکور کر پایا کہ یہ ایک آیت ہی ثبوت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اتنا کروشل اسٹیٹمنٹ کون دے سکتا ہے؟ اتنا کروشل اسٹیٹمنٹ کون دے سکتا ہے؟ اتنا اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ، اتنا کروشل، اتنا اسپیسیفک، اتنا میننگ فل اسٹیٹمنٹ. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا احسان ہے جس نے ہم سے حزن نکال لیا. حزن کیا مطلب ہوتا ہے؟ پین، تکلیف، دکھ، اس کو کہتے ہیں حزن. آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، پین اینڈ پلیجر. پین اینڈ پلیجر. تو پین جو ہے اس کو کہتے ہیں حزن. ہم سے پین نکال لیا. تو میں نے سوچا کہ دیکھو کتنا زیادہ اسپیسیفک لفظ ہے یہ، کتنا کروشل لفظ ہے کہ پین نہیں ہے تبھی تو جنت ہے. جنت مل جائے اور لائف میں پین ہو، مثلا یہی ہے وائرل نے میرے گلے کو اس قابل بنا رکھا ہو کہ میں پانی بھی کوئی ڈرنک نہیں لے سکتا. آپ غور کیجیے، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ ایک حزن اگر ہو، ایک پین اگر ہو تو سارا محل، ساری پیراڈائز، ساری نعمتیں بالکل میننگ لیس ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے میں اس کو ڈسکور کر پایا پہلی بار کہ ایسا ایک اتنا اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ دیں گے. وہ ہزاروں بات کہہ سکتے تھے. آپ سوچیے کہ ہاں خوب ہو رہے ہیں، یہاں خوب میوے ہیں، یہاں خوب کھانے پینے کے سامان ہے، یہاں خوب اچھے اچھے بستر ہیں، یہاں خوب محل ہیں، یہاں خوب یہ ہے وہ کہہ سکتے تھے. وہ بھی ہزار چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. حمد ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے حزن چھین لیا.
نکال لیا، یعنی پین نکال لی. جب آدمی پین فری ہو جائے تبھی وہ انجوائے کر سکتا ہے. یاد رکھیے، پین کے ساتھ آپ کچھ انجوائے نہیں کر سکتے، کسی چیز سے نہیں کر سکتے. تو کتنا کروشل ورڈ ہے یہ. تو یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ قرآن کے خدا کی کتاب ہونے کا پروف ہے. تو لوگ جانتے نہیں اس باتوں کو، بس گائے بیل کے یعنی اینیمل کی طرح رہتے ہیں، کچھ نہ سوچتے نہ کچھ بھی سوچتے نہیں، جسٹ لائک اینیمل رہتے ہیں. اینیمل میں کیا ہے کمی؟ اینیمل کا جو ڈھانچہ ہے وہی ہے جو آپ کا ڈھانچہ ہے. ساری جو بایولوجیکل جو سسٹم وہ اینیمل میں وہی ہے جو آپ کے اندر ہے. ایک ہی چیز میں فرق ہے، وہ ہے کہ مائنڈ، جو مائنڈ آپ کے پاس ہے وہ مائنڈ اینیمل کے پاس نہیں ہے. آپ جسے آپ سوچ کر جان پاتے ہیں کہ پین نہ ہو تبھی پلیزر ہے. دیر از نو پلیزر وتھ پین. اگر پین لگا ہوا ہے تو کچھ نہیں، سب میننگ لیس. ہر نعمت میننگ لیس ہے اگر پین لگا ہوا ہو. یہ اینیمل اس کو ڈسکور نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس وہ مائنڈ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو اسلام میں جو ہے کہ ایڈجسٹ کرو، کمپرومائز کرو، پیشنس کرو، صبر کے ساتھ رہو، یہ کچھ سادہ بات نہیں، کہ پیسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ پیسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے. آپ پھنسے رہتے ہیں شکایتوں میں، ہر وقت کمپلین میں جیتے ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، ایک میرا آرٹیکل چھپا ہے، اس پر ان کو کچھ آبجیکشن تھا. ان کا کہ آپ نے یہ لکھ دیا ہے، اس میں آپ نے یہ لکھ دیا. میں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں لکھا ہے، یہ میری لینگویج نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. میری الگ لینگویج ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ جو بول رہے ہیں وہ میری لینگویج ہی نہیں. تو میں نے پوچھا، مجھے بتایا کہ اس آرٹیکل کو آپ نے کتنی بار پڑھا؟ تو ان کا کہ ایک بار. تو میں نے کہا یہ ہے راز کہ چیزوں کو آپ ایک بار پڑھتے ہیں اور رائے بنا لیتے ہیں. ایسے آپ ایک بار سنتے ہوں گے اور رائے بنا لیتے ہوں گے. بس گھر میں آپ گئے تو ماں نے کچھ کہا بیوی کے لیے، ایک بار آپ نے رائے بنا لی کہ بیوی میری ایسی ہے. بیوی نے کسی رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیا کچھ، وہ بھی آپ نے مان لیا کہ میرا رشتہ دار فلاں ایسا ہے. تو میں نے اسے بغیر جانے، میں ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا، کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ آپ کمپلینٹ میں جیتے ہوں گے، شکایتوں میں جیتے ہوں گے آپ. تو مانا انہوں نے، ان سے شکایت، ان سے شکایت، ان سے شکایت، ان سے شکایت. میں نے کہا کیوں ایسا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے کہ آپ اس حدیث کا مصداق بن گئے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. وہ آدمی جھوٹا آدمی ہے کہ جو سنا مان لیا، جو سنا مان لیا. جھوٹا کیوں ہے؟ دیکھیے جھوٹا یہاں کوئی مورل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ مورل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ جھوٹا کے معنی یہ ہے کہ اس بات کو اگر ایک بار سنا ہے اس نے تو بات کو سمجھے ہی کہ نہیں، وہ تو فالسہوڈ میں جیے گا. یعنی وہ رائے بنائے گا ایک، اور وہ رائے غلط ہوگی.
تو جس آدمی کی ہیبٹ یہ ہو کہ سنا اور مان لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فالس ہوڈ میں جیے گا. کیونکہ ایک بار سن کر کے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے, آپ کی عادت ہے ایسی کہ آپ اسکروٹی نہیں کرتے ہوں گے, چیزوں کو بار بار نہیں پڑھتے ہوں گے, سن کر اس کی مزید تحقیق نہیں کرتے ہوں گے, بس پڑھا اور ایک رائے دماغ میں آئی اور مان لیا, سنا ایک رائے آئی اور مان لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر کمپلین میں جئیں گے, کیونکہ آپ پوری بات ہی نہیں آپ کو پتہ ہے. عام طور پر لوگ نگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں. یاد رکھیے 99% آدمی نگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے. شوہر اپنے باپ, شوہر اپنی بیوی کے بارے میں نگیٹو رپورٹنگ کرے گا, بیوی اپنے شوہر کے بارے میں نگیٹو رپورٹنگ کرے گی. اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی کی نگیٹو رپورٹنگ کرے گا, اس کمیونٹی کا آدمی اس کمیونٹی کی نگیٹو رپورٹنگ کرے گا. آج تک میں وہ انسان نہیں دیکھ پایا جو کسی دوسرے کے بارے میں پازیٹیو رپورٹنگ کرے. پازیٹیو میڈیا جو ہے, میڈیا ہمیشہ نگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے. اس دنیا میں ہم جیتے ہیں, ہر آدمی کے دماغ میں کمپلین کا جنگل ہے. شکایت, ان کے خلاف شکایت, ان کے خلاف شکایت, ان کے خلاف شکایت, ان کے خلاف شکایت. جہاں شکایت آئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رکا. ایسے لوگوں سے بات کیے جو شکایتوں میں جیتے ہیں, بالکل ڈوارف, انٹلیکچولی ڈوارف ہوں گے وہ. میرا بار بار کا تجربہ ہے. وہ لوگ جو شکایتوں میں جیتے ہیں وہ انٹلیکچولی ڈوارف ہوتے ہیں. بڑی عقل ان کا اندر نہیں ہوتی, بڑا وژڈم نہیں ہوتا, بڑا ہورائزن نہیں ہوتا, ہائی لیول آف تھنکنگ نہیں ہوتی. کیوں؟ اسی میں جیتے ہیں, اسی کمپلین میں جیتے ہیں. تو صبر کس لیے ہے؟ صبر کا مطلب ہے اوپر اٹھ کر سوچنا, شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا. صبر کا مطلب کوئی کاورڈنس نہیں, صبر کا مطلب کوئی ریٹریٹ نہیں, صبر کا مطلب کوئی پسپائی نہیں. صبر کا مطلب ہے اوپر اٹھ کر سوچنا. جب آپ کو شکایتیں, کسی سے کچھ نگیٹو ایکسپیرئنس ہو, کسی سے کچھ آپ کو یہ ہو کہ کچھ نہ کچھ ہرٹ ہو جائے آپ, تو اسی میں آپ لگے پھنسے رہیں, تو آپ نے صبر نہیں کیا. صبر نہیں کیا تو اسی آپ کا لیول وہی لوور لیول رہ گیا, اور اس کو نظر انداز کے چھوڑو, باہر میں جائے, تو آپ نے اپنے لیول کو اوپر کر لیا. تو صبر کا مطلب ہے اپنے انٹلیکچوئل لیول کو اوپر اٹھانا. اس صبر کا مطلب ہائی تھنکنگ ہے. یاد رکھیے, صبر کا مطلب پیسیوٹی نہیں ہے, ریٹریٹ نہیں ہے, کاورڈنس نہیں ہے. صبر کا مطلب ہائی تھنکنگ, اوپر اٹھ کر سوچنا. لوور لیول پر جہاں آپ کو طرح طرح کی شکایتیں کا تجربہ ہوتا ہے, طرح طرح کا آپ کو کوئی دکھ پہنچا دے کہ کچھ, اب اس کو بھلا دیں. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ ون ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ, نہیں, اس نے کہا تھا کہ موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن, دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن از ون ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. آپ کچھ بھلا نہ سکیں تو کیا ہوگا, آپ بالکل ہی لوور لیول پہ جائیں گے. اور بلانے کے لیے صبر چاہیے, بلانے کے لیے پیشنس چاہیے. اسی لیے دیکھیے, آج صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا
کہ اسلام میں قوام کا نظریہ ہے. قوام کہتے ہیں وہی جو آج کہتے ہیں باس, BOSS, باس, باسزم. قرآن میں باسزم کو, اصول کو اگرچہ یعنی مرد عورت کے ریفرنس بتایا گیا ہے, لیکن وہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, باسزم. یعنی دوسرے کو باس بنا لینا. جیسا بہت ہی عام جو ہے کمپنیوں میں کہ باس از آلویز رائٹ. جو آپ کا سینئر آفیسر ہے تو وہ جو کہہ دے وہ ٹھیک ہے, باس از آلویز رائٹ. آپ شاپنگ سینٹر میں جائیں تو وہاں پر جو سیلس مین ہے اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ. دعوت کے لائن میں بھی مدعو از آلویز رائٹ. یہاں بھی یہی ہے, لیکن میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں, ایکسٹینڈ کر کے کہتا ہوں کہ یہی جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. یہاں تک کہ میں صبح ایک صاحب سے کہا تو وہ تھوڑا ان کو عجیب سا لگا. میں نے کہا وائف از آلویز رائٹ. وائف کو آپ باس بنا لیجیے, بات ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا سمپل فارمولا ہے میرڈ لائف کو پریزنٹ لائف بنانے کا. میرڈ لائف کو پریزنٹ لائف بنانے کا بالکل سمپل فارمولا ہے. عورتیں ہوتی ہیں ایموشنل, تو وہ تو باس بنا نہیں پائیں گی. مرد عقل سے سوچ پاتا ہے, تو مرد کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لے, وہ پہل کرے, وہ کہے کہ چلو تم ہی باس ہو. تو میں نے کہا بیسٹ فارمولا جو ہے وائف از آلویز رائٹ. اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں, مردوں سے کہتا ہوں جو جھگڑے بتاتے ہیں نا, میری بیوی ایسی, میری بیوی ایسی. میں نے کہا کچھ نہیں, بیوی کو آپ باس بنا لیجیے, باس, ذرا جھگڑا ختم. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے, بیوی کو باس بناتے ہی کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک بہت ہی بڑا فائدہ ملتا ہے, وہ ہائی تھنکنگ کا فائدہ. نہیں تو گھر میں آپ آئے, اب بیوی نے یہ کہہ دیا, بیوی نے وہ کہہ دیا, آپ یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, اب آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں. یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا, وہ کہ یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. تو بیوی کے دماغ میں آیا کہ میرا شوہر غلط ہے, شوہر دماغ میں آیا کہ بیوی غلط ہے. اب دونوں کمپلین میں جی رہے ہیں. لیکن اگر آپ صبر کر لیں, باسزم کے پرنسپل کو اپنا لیں, تو کیا ہوگا, انسٹنٹلی یو ایلیویٹ یور سیلف فرام آل دوز نیگیٹو آئٹمس. اوپر چلے آتے ہیں, اوپر چلے آتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں اڑ رہا تھا تو اچانک خیال آیا کہ جہاز کے نیچے ساری بستیاں ہیں, روڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ظاہر, لیکن وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا. 35,000 فٹ کی بلندی پہ جو جہاز پہنچ جاتا ہے تو نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب نیچے ہندو ہے, مسلمان ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہاں نہ ایودھیا دکھائی دیتی ہے, فلسطین دکھائی دیتا ہے, نہ کشمیر دکھائی دیتا. تو میں نے کہا کہ یہی ہے ہائی تھنکنگ. You have to attain high level of thinking. That is صبر, that is patience. کیا ہوتا ہے, آپ کی سوچ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, یونیورسل سوچ بن جاتی ہے. پھر پازیٹیو مائنڈ بنتا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایسے لوگ وائز آدمی بنتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو اصول بتایا جو گیا ہے کہ الصلح خیر, ریکانسیلیشن دا بیسٹ. تو یہ بالکل سمجھیے کہ ایک ریلیجس پرنسپل نہیں ہے, صرف ایک مورل پرنسپل نہیں ہے, یہ بہت بڑا آرٹ ہے.
art of high thinking. Sabr means art of high thinking. بغیر صبر کے ہائی تھنکنگ نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ پھنسے رہیں گے چھوٹی باتوں پر. ہائی تھنکنگ کہاں سے آئے گی؟ تو زندگی جو ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر گزارنے کی چیز ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کر گزارنے کی چیز. لوگ جیتے ہیں ری ایکشن میں، تو سوچے کیسے؟ جس کو دیکھیے وہ ری ایکشن میں جیتا ہے. اب دیکھیے آج کل برننگ ایشو کیا ہے؟ پوچھا کسی سے، آپ کوئی کہے کہ وہ نیو یارک میں قرآن جلایا جا رہا ہے، وہ برننگ ایشو ہے. کوئی کہے گا فلسطین میں اسرائیل بم مار رہا ہے، وہ برننگ ایشو ہے. کوئی کہے گا کہ کشمیر میں اسٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے، ادھر سے گن چل رہے ہیں، وہ برننگ ایشو ہے. میں کہوں گا یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ سب برننگ ایشو نہیں. برننگ ایشو ہے کہ لوگ صبر کی ویلیو جانتے نہیں، صبر کی ویلیو جانتے نہیں. اسی لیے سب مسئلے ہیں. جب فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ آپ آج کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں. اب 1948 کے لحاظ سے دیکھیے. 1948 میں بالفور ورڈکٹ کے تحت فلسطین کی پارٹیشن کی گئی. رفلی آدھا دیا گیا جو کو، آدھا دیا گیا عربوں کو. تو وہاں پر اگر عربوں میں صبر کا ہوتا، صبر کا معنی یہ ہے ہائی تھنکنگ ہوتی ہے، تو مان لیتے وہ کہ بھائی بڑا اچھا ہے تو ہے، اور بیسٹ پارٹ ہمیں مل گیا ہے. اس پارٹیشن میں فلسطین کا بیسٹ پارٹ عربوں کو ملا تھا. سارا یروشلم، سارا اقصیٰ، سارا یعنی جو فرٹائل ایریا اس کا ہے وہ سب ان کو ملا تھا. ان کو تو زیادہ تر ڈیزرٹ ملا تھا. یہ تو بیسٹ ہے بھائی، مان لو اس کو. لیکن ہائی تھنکنگ تھی نہیں عربوں میں، وہ ری ایکشن کرنا جانتے تھے. سارے لوگوں کی ویکنیس کیا ہے کہ وہ صرف ری ایکشن کرنا جانتے ہیں. بس یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا، اسی کو انہیں پتہ ہے. تو عربوں میں اگر ہائی تھنکنگ ہوتی، وژڈم ہوتی، کل پرسوں ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا تو میں نے یہ بات ان سے کہی. انہوں نے ایک حدیث سنائی ان کو کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی کہ وژڈم سے، کیونکہ وہ خدا کی روشنی بھی دیکھتا ہے، خدا کی روشنی بھی دیکھتا. میں نے کہا کہ اگر عربوں کو خدا کی روشنی بھی دیکھنا آتا تو 60 برس سے مارے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ایسا؟ کشمیریوں کو اگر خدا کی روشنی میں دیکھنا آتا تو 60 برس سے مارے جا رہے ہیں، ایسا ہوتا؟ ان کو خدا کی روشنی بھی دیکھنا آتا نہیں. خدا کی روشنی بھی دیکھنا کیا ہے؟ پیشنس کے ساتھ چیزوں پر رائے بنانا. جب کوئی چیز پیش آئے، کوئی چیز، جیسے فلسطین میں پارٹیشن ہوا 48 میں، تو عربوں کو امپیشنٹ ہو کر کے ایک دم سوچنا چاہیے تھا کہ کیا کرنا چاہیے. کوئی ایموشن نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی بھڑکاؤ نہیں، کچھ نہیں، پیشنٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو بیسٹ پارٹیشن ہے. یہ یہودیوں کا بھی حق ہے فلسطین پر، قرآن میں لکھا ہوا یہودیوں کا حق ہے فلسطین پر. یہودیوں کا فلسطین پر حق ہے خود قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق. یعنی قرآن میں وہی بات ہے جو بائبل میں ہے. بائبل میں فلسطین کو یہودیوں کا پرامسڈ لینڈ بتایا گیا ہے، ارض موعود. وہی بات قرآن میں بھی ہے.
کہ پیلسٹائن کو یہودیوں کا اسائن لینڈ بتایا گیا ہے. یہ تو پوری فلسطین کے لیے ہے. تو سوچتے ہیں کہ بھائی چلو آدھا ان کو دے دیا, آدھا تو ہم کو دے دیا, اور لائن شیئر تو ہم ہی کو ملا ہے. لیکن صبر نہیں تھا, پیشنٹ تھنکنگ نہیں تھی, ہائی لیول آف تھنکنگ انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا. تو کیا ہوا؟ ریئیکٹ کیا تو بس کھڑے ہو گئے لڑنے مارنے کے لیے. حسن بننا اس زمانے میں زندہ تھے, انہوں نے جلوس نکالا قاہرہ میں اور نعرہ لگایا, اب لبیک یا فلسطین, لبیک یا فلسطین, پتہ ہم جہاد کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں تمہارے پاس. اب جہاد کا ایشو بنا لیا اس کو. اور ناصر نے کہا کہ نن آف ناول فرائنا سنارمی کو فی البحر, ہم لوگ کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے. اس قسم کے ایموشنل نعرے کیوں ہوئے؟ لوگوں کو صبر نہیں تھا. صبر بہت ہی بڑی ویلیو ہے, بہت بڑی پازیٹیو ویلیو ہے صبر. نیوٹن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں ملیں سائنس میں, تو کیسے؟ آپ کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہے؟ تو اسے جواب دیا تھا, آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی. ذرا غور کیجیے اس کو. آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. یہ مسلمانوں میں غائب ہے. اور پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ پیغمبروں کے بارے میں, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کرو جس طرح سے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا, عزم والے, ہمت والے. یعنی صبر جو ہے ہمت والوں کا کام ہے, بہادر انسانوں کا کام ہے. صبر بہادری ہے. کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو صبر کو سمجھتے ہیں بزدلی, کاورڈس, پسپائی. سب سے بڑی بہادری صبر ہے, یاد رکھیے. آپ کے دل کو جھٹکا لگے اور آپ بالکل اس سے متاثر نہ ہو, یہ شعر کا طریقہ ہے, صبر شعر کا طریقہ ہے, یاد رکھیے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا ایک شیر کا ڈاکومنٹری جو بنائی گئی تھی افریقہ کے جنگلوں میں. ریئل پکچر تھی شیر کی. تو اسے میں نے دیکھا کہ شیر کبھی لڑتے ہی نہیں, صبر ہی کرتا ہے ہمیشہ. مثال کے طور پر ایک سین مجھے یاد ہے اب تک کہ شیر بھوکا تھا. یاد رکھیے, شیر صرف بھوک میں شکار کرتا ہے, خام خواہ کسی اینیمل کو نہیں مارتا وہ. تو اس نے ایک اینیمل شکار کیا, ایک بکری ٹائپ کا کوئی چیز تھی, مارا اس کو. تو اس کو منہ میں اپنے شیر جو ہے دانت سے پکڑتا ہے, دانت سے پکڑ کر لے کر آ رہا ہے. یہ شیر کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد وہ پانی پیتا ہے, کہ وہ خون چوستا ہے اس کا, وہ تو فوراً پانی چاہیے اس کو. تو لا کر کے وہ ایک تالاب کے کنارے رکھتا ہے. لایا, تالاب کے کنارے رکھا, پھر کسی وجہ سے وہ چلا گیا کسی کام سے. جب تھوڑی دیر کے بعد لوٹا وہ, تو وہاں ایک نیا سین تھا. اس تالاب میں مگر مچھ ہوا کرتے تھے, کروکوڈائل. تو کروکوڈائل کو جانتے ہیں آپ, ایسے رہتے ہیں, یعنی باڈی پانی میں ڈوبا رہے گا اور منہ ایسے نکلا رہے گا. تو کروکوڈائل جو ہیں وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک شکار ہے. تو کروکوڈائل جو, اب کوئی شیر وغیرہ ہے نہیں, تو ایسے آیا کروکوڈائل, اور وہاں پر اس نے اپنا منہ نکالا باہر, اور اس جانور کو پکڑ کر کے
کروکوڈائل پیچھے چلتا ہے. کروکوڈائل جو ہے ایسے پیچھے چلتا ہے, وہ آگے کی طرف نہیں چلتا. تو اس کو پکڑ کر پیچھے چلنے لگا. اتنے میں شیر آ گیا. تو شیر نے دیکھا کہ میرا جو شکار ہے وہ کروکوڈائل جو ہے مگرمچھ لے کر جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ شیر کو غیرت آنی چاہیے تھی, بھڑک اٹھنا چاہیے تھا, غصہ آنا چاہیے تھا اس کو کہ میرا شکار تم لے جا رہے ہو. آئی ایم کنگ آف دا جنگل, آئی ایم کنگ آف دا فارسٹ. لیکن میں اس میں دیکھا, ابھی تک مجھے منظر ہے کہ ایسے کھڑا شیر کھڑا ہوا بس دیکھ رہا ہے, صرف دیکھ رہا ہے کہ کروکوڈائل لیے چلا جا رہا ہے, کچھ بھی غرایا نہیں. اور شیر جانتے ہیں, شیر بہت زبردست تیراک ہوتا ہے. وہ اگر کود پڑتا اس میں تو تیراکی بھی خوب آتی ہے شیر کو, جا کر چھین لیتا, وہ چھین کر آگ باہر آتا. بہت ہی طاقتور ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ شیر جو ہے غصے میں آ گیا, کسی بات پر شیر کو غصہ آتا ہے تو بہت غصہ. تو وہ روڈ پر کھڑا ہوا تھا اس وقت, غصے میں اس نے پاؤں مارا روڈ پر ایسے ہی. یہ پنجہ جو ہوتا ہے نا جنگل, روڈ پر مارا, روڈ پر گڑھا ہو گیا, یعنی پختہ سڑک پر گڑھا ہو گیا. یہ بھی ایک سین میں نے دیکھا اس میں. اتنا طاقتور یہ ہے شیر, یعنی یہ شیر کلچر ہے. یہ صبر جو ہے شیر کلچر ہے. بڑک اٹھنا یہ تو بزدلوں کا کام ہے, بزدلوں کا کام ہے. تو اسلام میں دیکھیے سب سے بڑی اہمیت دی گئی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو, جس کو کہا جاتا ہے تزکیہ. آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو بار بار آپ کو تزکیہ کا لفظ ملے گا. تزکیہ بہت بڑی چیز بتائی گئی ہے. تزکیہ, تو تزکیہ کیا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ٹو اٹین ہائی لیول آف تھنکنگ. یہی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ٹو اٹین ہائی لیول آف تھنکنگ. بلند فکری, اوپر اٹھ کر سوچنا, ہر چیز کو نظردار کر کے سوچنا. یعنی ہر چیز کو آپ جب صبر کے خانے میں ڈالیں گے تب آپ سوچ پائیں گے. اگر صبر کے خانے میں نہ ڈالیں گے تو پھنسے رہیں گے. آج کل کے نوجوانوں کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی نوجوان کو اپنے دوستوں سے شکایت نہیں ہوتی, اور رشتہ داروں سے شکایت ہوتی, گھر والوں سے شکایت ہوتی ہے. کیوں؟ دوست تو خالی ہوا کرتے ہیں. دوست آپ پر نہ تو کرٹیسائز کرتا, نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا. دوست سے آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا اس پہ صبر کرنا پڑے آپ کو, تو خوب خوش ہیں آپ دوستوں سے. ایسے دوست تو مزہ ہوتا ہے کہ قابل لعنت ہیں. ایسے دوست قابل لعنت ہیں. فرینڈشپ کو میں لعنت سمجھتا ہوں, لعنت. کیوں؟ فرینڈشپ کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کا لوور لیول پر لے جانا, لوور لیول آف تھنکنگ پر لے جانا. جب بیٹھ کر ہوا کریں گے آپ تو ویئر از ہائی لیول تھنکنگ. جب آپ دوستوں کو بیٹھ کر ہوا کریں گے تو ویئر از دیٹ ہائی لیول آف تھنکنگ. نیوٹن کا کوئی دوست نہیں تھا, ایک بھی دوست نہیں تھا نیوٹن کا, تو کتنی بڑی بڑی کام کیا اس نے. تو بہرحال میں کہوں گا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچی سمجھی زندگی گزارے. اور ہمارے جو دائی ہیں جن کا کوئی مشن ہے, ان کو تو اور بھی زیادہ سوچی سمجھی زندگی گزارنا ہے. ہم we can't afford to lose a single second. ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک سیکنڈ کا آخرت میں ہمیں کروڑوں سال بھگتنا پڑے گا. تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے سیکنڈ کو ہم لوز کریں.
ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک بار میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جاپان کے بارے میں. جاپان کے بارے میں وہ آرٹیکل بتایا گیا تھا کہ جاپان کی لینگویج جو ہے اس میں کنفرنٹیشن کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے, یعنی کنفرنٹیشن, بس کوئی اور لفظ نہیں. اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے مور دین ڈزن الفاظ ہیں. یعنی ایڈجسٹمنٹ کے جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے جیپنیز میں ایک درجن سے زیادہ الفاظ ہیں, اور ٹکراؤ کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے. اب آپ غور کیجیے, کمپیئر کیجیے یعنی جاپان کا اور ان لوگوں کا جو لڑائی لڑ رہے ہیں, کس نے ترقی کی ہے؟ کشمیریوں نے ترقی کی ہے, فلسطینیوں نے ترقی کی ہے, افغانیوں نے ترقی کی ہے, عراقیوں نے ترقی کی ہے. کوئی ترقی نہیں, کیونکہ لڑ رہے. ایڈجسٹمنٹ کا ان کی لغت میں کوئی لفظی نہیں ہے. تو جاپان کی زبان میں کنفرنٹیشن کا لفظ نہیں, اور ان لوگوں کی زبان لینگویج میں ایڈجسٹمنٹ کا لفظ نہیں ہے. وہ مذاق اڑاتے ہیں صبر کا. سب کا مذاق اڑانا ایسے ہی سورج کا مذاق اڑانا. جو صبر کا مذاق اڑائے وہ انتہائی بے وقوف آدمی ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ صبر کی ویلو کیا چیز ہے. صبر ہی سے ساری ترقیاں جڑی ہوئی ہیں. سوشل لائف میں دیکھیے, سوشل لائف میں چاہے میرڈ لائف ہو, فیملی لائف ہو, نیشنل لائف ہو, ہمیشہ ڈفرینسز ہوں گے. اٹ از امپاسبل کہ ڈفرینسز نہ ہوں. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ڈفرینسز سے لڑیں گے آپ؟ تو بس لڑتے رہیے. نہیں, ڈفرینسز کو ہم اوائڈ کریں گے, ڈفرینسز کو ہم مینیج کریں گے, تاکہ ہم ٹائم نکال سکیں زیادہ بڑے بڑے کاموں کا, پازیٹیو سوچ کا, بیٹر پلاننگ کا, اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا ہم ٹائم نکال سکیں. تو صبر جس کو لوگ سمجھتے ہیں بزدلی, سب سے بڑی بہادری ہے. میں تو کہوں گا کہ صبر از دا سمم بونم, صبر از دا گریٹسٹ گڈ. آج کل کے لوگ اتنے زیادہ ان وائز ہے کہ وہ آزادی کا سمم بونم سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں آپ گھومیے تو لوگ کہیں گے سمم بونم کیا ہے؟ آزادی, فریڈم. سمم بونم کا مطلب ہوتا ہے گریٹسٹ گڈ. یہ صرف اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ. آزادی کیسے سمم بونم ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے آزادی کو ایکسرسائز کیا, کسی سے ٹکراؤ ہو گیا. روڈ پر اگر آپ اپنی آزادی کو چلائیں تو کار سے ٹکرائیے. اپنی فیملی میں آزادی کو چلائیے تو اپنی فیملی ممبر سے ٹکرائیے. سوسائٹی میں آزادی کو چلائیے تو سوسائٹی کے دوسرے ممبروں سے ٹکرائیے. تو کچھ کام کر سکتے ہیں آپ. آزادی سمم بونم ہے ہی نہیں. آزادی مینس اوپن اپرچونیٹیز. آزادی کا مطلب ہے اوپن اپرچونیٹیز. جہاں آزادی نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا آپ کو مواقع نہیں ہوں گے. بس یہ ہے. یہ نہیں کہ آزادی خام کا ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں, تو انارکی ہے. وہ تو انارکی ہے. آج کل آزادی کا مطلب کیا ہے؟ لوگ دوستوں بیٹھ کر ہوا کرنا. میں تو خدا کی وجہ سے جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا اعظم گڑھ میں, تو ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا
ایک اردو رائٹر ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سجاد حیدر یلدرم. سجاد حیدر یلدرم یہ اردو کے رائٹر تھے اس زمانے میں، یعنی آزادی سے پہلے کی بات ہے. تو ان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. تو اس میں دکھا تھا کہ دوست کیا ہے. دوست تمہارا ٹائم کل کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے دوست. دوست آئے گا، ہوا کرے گا، تمہارا ٹائم ویسٹ کروائے گا اور چلا جائے گا. تو دوست تو کلر ہے، کلر تمہارے لیے. تو میں نے اس کو ایسا پکڑا، آج تک میرا کوئی دوست نہیں، ایک سنگل آدمی میرا دوست نہیں. میرا دوست نہ کوئی مدرسے میں کوئی تھا، نہ میری فیملی میں کوئی تھا، نہ میرے جہاں جہاں میرا جن شہروں وہاں میرے کوئی دوست تھا، کوئی دوست نہیں. مشن کے ساتھی تو میرے بہت سے ہیں. مشن میرا ایک مشن ہے، جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں وہ میرے ساتھی ہیں، وہ تو بہت اچھا ہے. باقی میرا کوئی فرینڈ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھی نہیں. کیوں؟ دوست کیا ہے؟ وہ تو کلر ہے، تھوڑا ٹائم کو ویسٹ کرواتا ہے، تمہاری انرجی کو ویسٹ کرواتا ہے، تمہارے اندر سپرفلس تھنکنگ پیدا کرتا ہے. دوست تمہارے اندر سپرفلس تھنکنگ پیدا کرتا ہے، ڈیپ تھنکنگ کو تم سے چھین لیتا ہے. دوست جو ہے ڈیپ تھنکنگ کو تم سے چھین لیتا ہے. ایسے دوستوں پر لعنت ہے. تو دیکھیے، یہ ساری تاریخ کا بھی تجربہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے. میرا ذاتی بھی یہی، زندگی بھر میں اسی کو، میری لائف کیا تھی؟ لائف میرے لیے ایکسپیریمنٹ تھی. پوری زندگی میرے لیے ایکسپیریمنٹ تھی. تو میں نے بھی اپنی پرسنل تجربے میں بھی یہی بات پائی کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو صبر کرنے والے بنو. اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو صبر کرنے والے بنو، نہیں تو بس لڑو بڑو، تباہ کرو. فیملی لائف بھی تباہ ہوگی آپ کی، سوشل لائف بھی تباہ ہوگی آپ کی، نیشنل لائف بھی تباہ ہوگی آپ کی. کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ صبر کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے. بڑے سے بڑی طاقت بھی اگر صبر کو چھوڑے گی تو تباہی ہے. کوریا ایک حصہ تھا، ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کا پارٹ تھا، اس کو بانٹ دیا گیا. انہوں نے صبر کر لیا اس بٹوارے پر. آج ساؤتھ کوریا کا ترقی کر رہا ہے. سنگاپور ایک پارٹ تھا ملیشیا کا، الگ کر دیا گیا، اس پارٹیشن پر راضی ہو گیا وہ، آج سنگاپور کا ترقی کر رہا ہے. یہی کام نہیں کیا کشمیر والوں نے، یہی کام نہیں کیا فلسطین والوں نے، یہی کام بے شمار لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو کیا تباہ ہے، تباہ ہے، تباہ ہے. تو صبر از دا اونلی فارمولا آف ڈیولپمنٹ، نو آلٹرنیٹیو ایٹ آل. جس کو صبر نہیں کرنا ہے تو اپنے کو ڈسٹرائے کرے. جسے کھانا نہیں کھانا ہے تو مرو. کوئی کہے کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر مرو، ٹھیک ہے مرو. کوئی کہے میں آکسیجن میں سانس نہیں لوں گا تو ٹھیک ہے مرو. تو گھر کی زندگی کو لے کر باہر کی زندگی تک صبر ہی واحد حل ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صابرانہ زندگی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.